کو پیش کیا جب اپنی وفات سے 2 یا 3 دن پہلے اس حالت میں مسجد میں آئے. دیکھیں غدیر خم کے میدان سے آتے ہی رسول خدا بیمار پڑ گئے. اب یہ تحقیق فی الحال چھوڑ دیجئے کہ اچانک پیغمبر کو کون سی ایسی بیماری لاحق ہو گئی. ابھی حج کر کے آئے ہیں اور حج بھی پیغمبر نے جس انداز سے کیا, جوان صحت مند آدمی اتنے جوش سے حج نہیں کر سکتا. رسول خدا کا وہ حج میں ہمیشہ مکے میں بیان کرتا ہوں, بڑا دلچسپ بھی ہے وہ واقعہ. 3 دن لگتے ہیں رسول کی حج کو لے کے. جو غدیر خم کے میدان میں پالان شتر کے منبر پہ اتنے اطمینان سے بیٹھا ہے کہ ہاتھ میں علی کو اٹھا رکھا ہے, مجمع بیچان رسول پورا خطبہ دے رہے, وہ مدینے آتے ہی کیسے بیمار پڑا, اور ایسی بیماری کے بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہے, بڑھتی جا رہی ہے بیماری. سفر کا مہینہ شروع ہو گیا, پیغمبر کے بخار اور بیماری میں اضافہ ہو گئے, یہاں تک کہ وہ مدینے والے جو صبح و شام پیغمبر کے چہرے کی زیارت کے عادی تھے, اور صبح و شام بھی میں غلط کہہ گیا, ہر نماز کے وقت مسجد میں آ کے زیارت کرتے, ایک دم زیارت رسول خدا سے محروم ہو گئے. میں نے کہا تھا کہ مدینے میں سلمان جیسے اصحاب بھی تڑپے جا رہے ہیں کہ جو ثواب اور فضیلت ہمیں روزانہ ملتا تھا, کئی بار ملتا تھا دن میں, پیغمبر حجرے سے نکل ہی نہیں رہے. ایک دم مدینے میں اعلان ہو گئے, مدینے والوں رسول خدا نے یہ اعلان کروایا کہ سارا مدینہ مسجد میں آ جائے. آج میں ان سے ایک مختصر خطاب کرنے والا ہوں. پیغمبر کا خطاب بھی اپنی جگہ ہے, لیکن اگر پیغمبر صرف اتنا بھی کہتے کہ آج میں 1 منٹ کے لیے اپنی جھلک دکھانے آیا ہوں, تب بھی سارا مدینہ دوڑ کے آ جاتا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ مدینے میں رسول کی زندگی میں اتنا مجمع کبھی نہ ہوا, ساری مسجد بھر گئی. 2 مہینے سے پیغمبر کی زیارت سے محروم. اور جب پیغمبر کو حجرے میں اطلاع ملی کہ سب آنے والے آ گئے, تو پیغمبر اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے. بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ خود سے چل سکتے. ایک طرف سے مولا علی نے پیغمبر کے کندھے کو سہارا دیا ہے, دوسری جانب سے پیغمبر کے چچا بنو عباس کے جد امجد عباس نے سہارا دیا. میں نے کہا نا, حج اور غدیر میں پیغمبر کے جسم کی دنیاوی طاقت دیکھیے, اور صرف 2 مہینے میں پیغمبر کی یہ کمزوری اور ناطاقتی دیکھیے. کچھ تو ہوگا, لیکن خیر. اور یہ چند قدم کا فاصلہ, منبر رسول دیکھیے گا جا کے مدینے کی مسجد, اچھا آدھے سے زیادہ مجمع تو دیکھے ہوئے, اور حجرہ رسول کا دروازہ, چند قدم کا فاصلہ, شاید اس منبر سے یہ پلر تک کا, وہ طے کرنے میں پتہ نہیں پیغمبر کو شاید آدھا گھنٹہ لگ گیا, چلا ہی نہیں جا رہا. دونوں جانب سے سہارا دیا, پھر بھی پیغمبر سے نہیں چلا جا رہا. پیغمبر مشکل سے منبر کے قریب پہنچے اور بڑی مشکل سے منبر پہ جا کے بیٹھے اور کہا کہ اے مسلمانوں, میرا اصل موضوع 1432 ہجری کا ذہن میں رکھ کے بات سنیے گا. کہا کہ اے مسلمانوں, اب بہت جلد وہ وقت آ رہا ہے کہ میں رفیق اعلیٰ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جانے والا, اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کا کوئی حق میری گردن پر ہو اور وہ قیامت میں مجھ سے پوچھے. اللہ اللہ, اس سے بڑھ کر رسول قبر و قیامت کی اہمیت کیا بتائیں گے؟ شفیع المذنبین ہیں, قیامت میں تو صرف رسول خدا کی بادشاہت چلے گی. کہہ رہے لیکن کوئی وہاں مجھ سے حق نہ مانگے, میں اس لیے تمہارے درمیان آیا ہوں کہ اگر کسی کو زندگی میں میری ذات سے کبھی کوئی تکلیف پہنچے, ذاتی تکلیف, تو وہ آ کے اپنا حق یہیں پہ مانگ لے, قیامت میں مجھ سے سوال نہ کرے. اس سے بڑھ کر قیامت کی سختیاں پیغمبر کیسے بتائیں؟ اب سارا مجمع پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. 2 جملے آپ نے سنے, نہ آج مسجد النبوی میں آپ بیٹھے نہ رسول خدا کی زیارت کر رہے, تو آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کے گریے کی آواز میرے کان میں آ رہی. اس وقت کی مسجد میں لوگوں کی کیا حالت ہوئی ہو. جب سے پیغمبر مسجد میں آئے تھے, بعض لوگ اسی وقت سے رو رہے تھے. جائیے کبھی کربلا میں آپ, ابھی وہ گنبد ہی نظر آیا اور آنکھوں میں
آنسو آ جاتے ہیں، لوگ رو رہے ہیں رسول کو دیکھ کے۔ اور جب پیغمبر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اب جو گریے میں اضافہ ہوا، مسجد میں کوہرام بپا ہوا، لوگ پلر اور دیواروں سے سر ٹکرانے لگے۔ یا رسول اللہ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ نے تو ہمیں جینا سکھایا، آپ تو رحمت بن کے اپنے ساتھ برکتیں لائے، آپ سے کبھی کسی کے حق میں کوتاہی ہو ہی نہیں سکتی، مگر خالی زبان سے نہیں کہہ رہے، دل میں بھی یقین ہے۔ مگر ایک آواز آ گئی، یا رسول اللہ میں خود سے کبھی نہ کہتا، آپ نے 3 بار کہا جس کو مجھ سے حق لینا ہے لے لے، حق لے لے، حق لے لے، اس لیے ہمت کر کے کھڑا ہو۔ سارا مجمع چونکا، کون ہے یہ آدمی؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول خدا، ایک جنگ کے درمیان مال غنیمت کو زیادہ جمع ہو گیا تھا، ہر مسلمان گھبرا کے دیکھنے آ رہا تھا کتنا مال غنیمت، بڑا مجمع ہو گیا، لگ رہا تھا کچھ لوگ مجمع میں دب جائیں گے یا گر پڑیں گے مال غنیمت پر۔ آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، آپ کوڑے کو ہلا کے کہنے لگے دور چلے جاؤ، ہٹ جاؤ، یہاں قریب کوئی نہ۔ آپ کا کوڑا میری کمر سے ٹکرا گیا، میں کچھ نہ کہتا، اتنے سال گزر گئے، میں نے آج تو کچھ نہ کہا، خود آپ نے 3 مرتبہ یہ بات کہی۔ پیغمبر نے فرمایا اچھا میرا کوڑا تیرے بدن سے ٹکرایا، اپنا حق لے لے۔ کہا یا رسول اللہ میں آ رہا ہوں حق لے لے۔ قریب آئے، مسجد میں تو رسول کوڑا لے کے نہیں آتے، حسن و حسین کو جو ساتھ میں کھڑے، بیٹا میرے حجرے میں جاؤ اور جو میرا کوڑا ہے وہ لے کر آؤ، یہی کوڑا اس کے لگا ہوگا وہ لے کر آؤ۔ حسن حسین دوڑے دوڑے گئے، کوڑا لے کے آ گئے۔ نانا یہ ہے کوڑا، پیغمبر نے اس کے ہاتھ میں دیا۔ اچھا یہ بتائیے اس وقت مسجد کی کیا حالت ہوگی؟ کیا لوگوں کے گریے کی بھی کیفیت ہوگی اور اس سے لوگ کہہ بھی رہے اے شخص تو کون ہے، تجھے پیغمبر کی ذات میں اتنا رحم نہیں آ رہا؟ پھر تو یہ بیمار بھی ہے، ضعیف بھی ہے، کمزور بھی ہے۔ اس نے رسول خدا کو دیکھا، یا رسول اللہ لوگ مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اگر آپ کہیں میں واپس چلے جاؤں۔ پیغمبر نے کہا تم لوگ خاموش ہو جاؤ، قیامت میرا معاملہ، یہ وہاں حق مجھ سے لینے آ سکتا ہے، تم مت بولو، اس کو اس کا حق لینے دو۔ اب پیغمبر کا حکم آ گیا، سب خاموش۔ ایک ایک جملہ ہمیں عذاب قبر و عذاب قیامت یاد دلانے والا۔ پیغمبر کے قریب کھڑا ہے، کوڑا بھی ہاتھ میں آ گیا۔ پیغمبر نے کہا اپنا حق لے لے۔ کہا یا رسول اللہ حق تو پھر پورا لیا جاتا، جب میرے بدن پہ آپ نے کوڑا مارا تو میرے نچلے جسم کے اوپر تو احرام کی چادر کی طرح کی ایک چادر، اوپر کا بدن کھولا تھا، میرے ننگے بدن پہ آپ کا کوڑا لگا تھا اور آپ نے کرتا پہنا ہوا۔ پیغمبر نے کہا کوئی بات نہیں، کرتے کے بٹن کھولے، کرتے کو اس طرح سے اونچا کیا کہ پیچھے سے پیغمبر کی پشت نظر آنے لگی۔ مسجد کی عجیب حالت ہو گئی کیونکہ پیغمبر کا اب جو بدن نظر آیا، کمزوری کی وجہ سے گویا ہڈیاں ظاہر ہو رہی، اتنا کمزور رسول کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کوڑا کون گستاخ ہے، لیکن کیا کرے، پیغمبر نے منع کر دیا۔ اور اس آدمی کی جو سب سے عجیب حالت ہوئی، جیسے ہی پیغمبر نے کرتا اونچا کیا، ذرا سا اپنی پشت کو کھولا، مہر نبوت نظر آنے لگی۔ ارے کوڑا ایک طرف پھینکا، طرف کے مہر نبوت کے اوپر کس طرح گرا، بوسے پہ بوسا، بوسے پہ بوسا، بوسے پہ بوسا۔ یا رسول اللہ بھلا میری یہ مجال اور ہمت تھی کہ میں آپ کے کوڑا مارتا؟ مجھے تو مہر نبوت کی زیارت کرنا تھی، اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے۔ لیکن مسلمانوں کی چیخیں اب پیغمبر کے بدن کو دیکھ کے نکل رہی ہیں۔ پیغمبر نے کہا چلو، اور تو کوئی نہیں ہے، یہ کہہ کے پیغمبر حجرے میں آئے، اور جیسے ہی حجرے میں آئے تو دیکھا کہ انتہائی پریشانی کے عالم میں میری بیٹی فاطمہ زہرا تڑپ تڑپ کے کبھی ہاتھ اٹھا کے کوئی دعا کرتی ہے، کبھی تڑپ کے مسجد کو دیکھتی ہے۔ کہا بیٹی تیری یہ کیا حالت ہے؟ کہا بابا ابھی حسن و حسین آئے تھے اور کہہ گئے تھے کہ نانا نے کوڑا مانگا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ ایک مسلمان نانا کے کوڑا مارنا چاہتا ہے۔ بیٹی نے اپنے باپ کی حالت دیکھی ہے، عام مسلمان دیوار سے سر ٹکرا رہے ہیں، یہ تو فاطمہ جیسی بیٹی ہے۔ تڑپ کے کہا بابا ارے میں برداشت نہ کر سکی، میں نے حسن سے کہا تھا، میں نے حسین سے کہا تھا بیٹا حسین اپنے آپ کو آگے پیش کر دینا، کہنا میرے بدن پہ کوڑا مار لے، میرے نانا کے بدن پہ کوڑا نہ مار۔
बाबा आपकी क्या हालत है? पैगंबर ने वाकया सुनाया। मैं सिर्फ एक जुमला यहां कहता और फिर बस आखिरी 2 जुमले मसाइब के। शहजादी, यकीनन बेटी को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है। आपने सुना बाबा के बदन पे कोड़ा पड़ने वाला, ये भी मालूम है कि हल्का सा पड़ेगा। वो आदमी कह रहा था ना कि आपका कोड़ा छू गया था मेरे बदन, तो आप बर्दाश्त ना कर सके। आपका भतीजा सज्जाद तो इससे ज्यादा कमजोर है, जब कूफा और शाम के पूरे रास्ते में कोड़े खाते हुए जा रहा हो। शहजादी, रसूल खुदा तो फिर भी एक मर्द है। अरे आइए राहे शाम में आपकी बेटियां ज़ैनब और कुलसूम, आपकी पोती सकीना कितने कोड़े खाते जा रहे। और अब पैगंबर अब आज इस तरह से बिस्तर पे गिरे कि कल सुबह तक 28 सफर तक सिवाय वाजिब नमाजों के बिस्तर से न उठे। और ये 3 रातें पैगंबर की बड़ी तकलीफ में गुजरी। बेटी के कान में बाप की जरा सी आवाज आ जाए, आम बेटी की क्या हालत है, तो फातिमा जैसी बेटी है। और ये अहले बैत का घराना है। अहले बैत के घराने का मतलब आप समझे। 21 रमजान को मेरे मौला को नींद नहीं आ रही। कुलसूम ने देखा बाबा बिस्तर में करवटें बदल रहा, घबरा के कहा बाबा क्या तकलीफ ज्यादा है? कहा नहीं, मुझे इब्ने मुलजिम के कर्राने की आवाज आ रही। ऐसा लग रहा है रस्सी को ज्यादा सख्ती से बांधा गया, जब तक कि उसकी आवाज बंद ना होगी उसे आराम नहीं आएगा। अली को आराम नहीं आ सकता। जो अपने कातिल की आवाज सुन के तड़प उठे वो अहले बैत, वो बेटी जब बाबा की आवाज सुन रही है, हर करवट पे बाबा कह रहा है तकलीफ, बेटी की क्या हालत हो। बड़ी मुश्किल से 28 सफर की सुबह पैगंबर को 3 दिन बाद इतना आराम मिला कि आंख लग गई। लेकिन अल्लाह अल्लाह, इधर पैगंबर की आंख लगी, उधर दरवाजे पे किसी की दस्तक की आवाज आई। 3 दिन मेरा बाबा तकलीफ से तड़पा। घबरा के फातिमा ने आहिस्ता से पूछा कौन है? आवाज आई, मैं रसूल खुदा से मुलाकात करना चाहता हूं। शहजादी ने कहा 3 दिन के बाद मेरा बाबा एक लम्हे के लिए सोया। अभी मेरे बाबा को बेआराम न कर, थोड़ी देर के बाद आना। खामोशी। फिर एक मर्तबा आवाज आई। शहजादी ने पूछा कौन है? वही बोल रहा, पैगंबर से मुलाकात करना चाहता हूं। शहजादी ने कहा अभी अभी मेरा बाबा सोया, थोड़ी देर मेरे बाबा को आराम करने दो। 28 सफर यानी कल का दिन। जो सारी जिंदगी आपने मसाइब सुने, ये कल के मसाइब हैं। एक बार तीसरी मर्तबा भी जब वही आदमी कहता है, फातिमा को जलाल आ गया। कहा कि ऐ शख्स मैं बार बार बता रही हूं मेरे बाबा को भी आराम न कर। अब पैगंबर ने आंखें खोली, फातिमा बेटी से आने की इजाजत दे दी। ये वो है कि जब से कायनात बनी है आज तक किसी के दरवाजे पे नहीं रुका, इसने आज तक किसी से इजाजत नहीं मांगी है। ये अंबिया के दरवाजे पे गया, ये औलिया के दरवाजे पे गया, ये औसिया के दरवाजे पे गया, ये मुकर्रबान खुदा के दरवाजे पे, आज तक किसी दरवाजे पे नहीं रुका। लेकिन ये तेरे घर के दरवाजे का एहतराम है। आने वाला भी अपनी मर्जी से नहीं आया, खुदा के हुक्म से आया है। लेकिन पता है खुदा के हुक्म पे भी अमल नहीं होगा जब तक कि मर्जी ज़हरा उसके साथ शामिल ना हो। बेटी ये मलकुल मौत है। फातिमा ने कहा अच्छा आ जा। मलकुल मौत आया, रसूल खुदा को लेके गया। एक बार बेटी ने दोनों हाथों से सर पीटा, आए मेरा बाबा मारा गया, अरे मैं यतीम हो गई, आए यतीमा फातिमा। शहजादी मैं आपसे गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम अज कम इस वक्त, थोड़ी देर बाद के मसाइल तो मैं पढ़ रहा हूं, कम अज कम इस वक्त जब बाबा मारा गया और आपने हाय मैं यतीम हो गई की फरियाद की, आपको ये फरियाद तो करने, इस वक्त तो फरियाद करने दी गई ना। एक वो करबला की यतीमा थी, इधर कहा मेरा बाबा मारा गया, उधर से शिमर का तमाचा पड़ा, इधर से किसाने साहब का कोड़ा पड़ा। वो आखिरी जुमले। लेकिन फातिमा के मसाइब भी कम नहीं है। अभी थोड़ी देर गुजरी है, आवाज आती है फातिमा घर का दरवाजा खोलो वरना हम तुम्हारे घर का दरवाजा जला देंगे। हाय फातिमा, थोड़ी देर पहले मलकुल मौत रुक गया, हुक्म खुदा से आने वाला कहता है कदम आगे नहीं बढ़ा सकता।
یہ کون ہے؟ ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا گھر کا دروازہ نہیں کھلے گا، یقین ہے فاطمہ کو جب ملک الموت میری اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا۔ ارے ملک الموت تو چھوٹا، میرا بابا کائنات کا سردار جب تک اسے اجازت نہ لے میرے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ آنے والے نے خالی دھمکی نہیں دی، ایک بار آگ جلا کے اس طرح دروازہ کھولا کہ اپنے حجاب کو بچانے کے لیے فاطمہ دروازے کے پیچھے گئی، خالی دروازہ نہ کھولا، فاطمہ کے بدن پہ کوڑا پڑا، پسلیاں ٹوٹی، تو اسے شہید ہوا اور بے اختیار فریاد کی، بابا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ سرنا لیا لیا، بابا آج آپ کی وفات کا دن نہیں آیا، فاطمہ کے مصائب شروع ہو گئے، اتنی مصیبتیں کہ دن راتوں میں بدل گیا۔